سائنسدان آج تک لیبارٹری میں جنات نہیں دیکھ سکے ہیں. کتنی ترقی ہو گئی, لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے. انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی, وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے. یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے, ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ہمارے رشتے دار امریکہ میں تھے, ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے, گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں, لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں, یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا, سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ, جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا, اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے, اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل, وہ حضرت دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے, لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا, ان کی تحقیق کرو گے, تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو, ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں. میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے, خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں, وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں, لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا, تو مجبوری ہے پھر. تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا, دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا, علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, کیونکہ ان کو خود بھی پتا نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے, جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا, یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں, کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سلیبس ہے, نہ اس کا کوئی نصاب ہے, نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے, اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے, کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان, یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں, عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے, دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے, کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں, حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ تو جادو ہے, لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے, جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے, اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا, اس نے یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا, وہ بڑے بزرگ بنا ہوا تھا, وہ اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. میں بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو, والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو یہ کیا تھا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین؟ قرآن میں شفا ہے, قرآن خود کہہ رہے ہیں قرآن میں کیا ہے,
اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے۔ اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں اندھیرا کر دیا نا، اس کو پڑھ رہے ہیں اور دم اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی، اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے۔ اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ، اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی، ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے۔ جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے۔ تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں، تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا، یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے۔ یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں، فلاں بزرگ کے خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ، فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے، عورتوں کو پردہ کروائے، لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے۔ خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا، وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے، وہ فلاں پتنی قادری کا خلیفہ ہے، اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے۔ ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو۔ ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ، لوگوں سے سود چھڑواؤ، لوگوں سے زنا چھڑواؤ، لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو، 4 شادیاں بھی اس میں ایڈ کر لو، اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو، نظر کی حفاظت ہو، ماں باپ کی، چلو نکال لو 4 شادیاں، ماں باپ کی جو ہے وہ، آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ، ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو۔ بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا، اب بھی ہوتا ہے، آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت پیدا کرو، ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت۔ تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا۔ مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا، ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے، تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے۔ جس کی 2 بیویاں ہوں گی جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے، سوکن پہ ڈالیں گے، دوسری بیوی نے پہلی پر کیا، 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے۔ اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ، بہو کو ساس کے خلاف کر دیا، سوکن کو سوکن کے خلاف، اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں، فوراً یقین کرتی ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے، اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں، جامعۃ الرشید کے ہیں، بنوری ٹاؤن کے، تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جٹھانی نے کیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانو، لڑوائی ہے بھائی۔ دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں۔ تو جٹھانی پہ ڈال دیا، سوکن پہ ڈال دیا، ساس پہ ڈال دیا، کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو، صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو، باس پہ ڈال دو، گھر سے، اور یہ چھوڑ دو، یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے، فلی نکلا ہے، پلیتا نکلا ہے۔ ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیز، ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے، کچھ بھی اٹھایا، جس نے جو کرنا ہے آ کے رکھ دے یار، ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لینی۔ کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہو، تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں، وہ الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ، جب بھی الٹی بات ہوگی تو، اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا۔ تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو، جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب۔ جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے، اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے، عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی۔ شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں، اس کا میاں انسان کے بچے ہونے سے۔ یہ دونوں کتنا برداشت ہے۔ گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے، وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی، بس یہ بات بتا کے بات ختم۔ گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے، مشاہدے پر، چاند پہ پہنچ گیا، اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں، تو کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اور یہ حدیث میں ثابت ہے، روم، یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا، ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس،
قیامت قائم ہوگی رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے، یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ صحابی نے بیان کی، وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے۔ ان کے ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے، جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا، پھٹ گیا، تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ راکٹ ہم نے بھیجا، سائنسدان اوپر گئے، راستے میں پھٹ گیا، انڈیا نے جادو کرایا۔ انڈیا نے کیا کرایا؟ یہ جو پھٹا ہے نا، یہ کسی نے کیا کرایا؟ کسی نے کچھ۔ تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے، گھروں کے رشتے ٹوٹنوں وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا۔ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے، مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے، بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت، تو یہ جھگڑے تو ہوں گے۔ جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں کے اندر کسی نے کچھ کیا، تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں، محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، رخ کہاں ہے، پان کا پودا، تربوز کی بیل کہاں ہے، یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا۔ یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا، یہ کچھ چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام۔ چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے، بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں۔ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتا ہے ڈیسنٹ قسم کا بن کے کہ وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش تھی۔ مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی، مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جادو کر کے روکو۔ وہ جادو یہ ہو رہا تھا، اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے، تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں، اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا۔ تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ان کے چہروں کی رونقیں، ان کی داڑیاں پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ۔ رقیہ کرو، سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ خود فائدہ نہیں ہو رہا، مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں ہو رہا، چلو یار کسی اور بزرگ کے، جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دیں، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بس صبر۔ سارے غم دنیا میں اللہ نے حل نہیں کرنے، کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا، بہت دن سے کھچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی، کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے تو وہ سہروردی ہے تو وہ قادری ہے تو وہ عطاری ہے، اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی۔ تمیز سے وسیم بھائی سلیم بھائی نام رکھو یار، عطاری قادری چشتی سہروردی، اتنے لمبے لمبی گردانے نام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح، ختم نا، ٹوٹل یہی نام ہم علیہ السلام لگا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا، ابراہیم۔ کتنے بڑے، کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم، بس نہ کوئی تاریخ قادری چشتی اور فلانا، اتنے لمبی لمبی گردانے۔ بندے کا نام تلاش، ایک صاحب نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا، تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا، اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، تکلفات۔ نام بھائی ایک نام، میرا نام طارق ہے، مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا، ورنہ اصل صرف طارق۔ میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں، احمد، محمد، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، ایسے نام رکھے میں نے، اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے، بن طارق کر دیا ان کو، بس اتنے لمبے لمبے القاب اور عطی اور فلانی۔ بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو قرآن کہہ رہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، وکانوا یتقون، گناہ چھوڑ دیں، بس اتنا کیا ہے۔ تبلیغی جماعت میں دیکھو، کبھی ریوٹ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو، اب حضرت فلانے دامت برکاتہ چشتیہ قادریہ سند خلافت یافتہ فلانیاں ڈمکانیاں تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، دیکھا کہیں ریوٹ میں؟ یا بھائی بس بیان ہوگا، اتنا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا، لوگ خود ہی سمجھتے ہیں جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا، بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے۔ یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیے، اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں برکت اللہ چھین لیتے ہیں، ختم کر۔ اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا، اس کی بھی 2 قسمیں، اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ، جادو کسے کہتے ہیں، یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنا رہا تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں، تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھائی، ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں، جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل، بولو نا، نہیں ہوتا۔
लॉजिक होती है, आप उनसे सीखो तो बता देंगे भाई कबूतर नहीं है, पहले से यहाँ छुपा के लाए हुए थे कबूतर, यहाँ से हमने कबूतर निकाला है, ठीक है ना। तो एक मैजिक शो मैंने देखा, एक आदमी दो आदमियों में तकसीम हो जाता है बिल्कुल उस जैसे, फिर पता चला ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक जैसी शक्ल एक जैसे कपड़े, तो ये इस तरह से खड़े हुए थे, एक लग रहे थे, अब यूं है तो दो, अब आदमी सर पटक के रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। तो दूसरा जादू वो होता है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। अब काम चूंकि जिन्नात कर रहे होते हैं और जिन्नात आम आदमी को नजर नहीं आता, रिजल्ट सामने आ रहा होता है, पीछे जिन नजर और अल्लाह का शुक्र अदा करे नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि जिन नजर आ जाए फिर बंदा वैसे ही गायब हो जाए, ठीक है ना, जिन नजर आता ही नहीं। तो वो ये होता है, ये वाला जादू ये होता है जो जिन्नात के जरिए, कि जिन्नात में शरारत गालिब है और ये इंसानों के, शैतान जिन्नी है ना, इसमें शर का उनसर खैर से गालिब है, तो ये नेक बहुत कम होते हैं, शरीर इनमें ज्यादा होते हैं, तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये इंसान से डरते हैं। कुरान से ये बात साबित है सूरह जिन में, वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहाका, कि इंसानों ने जब जिन्नात से डरना शुरू कर दिया तो जिन्नात की सरकशी बढ़ गई, वरना ये इंसान से डरते हैं। इंसान की, अल्लाह ने इंसान को सलाहियतें दी है, ताकतवर होना अलग चीज है, रोब होना, जिन्नात में ताकत होती है मगर रोब इंसानों का ही जिन्नात पे ज्यादा है। तो होता ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं, बाज लोग एक फन के जरिए वो क्या करते हैं कि उन शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, और शरीर जिन्नात को खुश करने के लिए, जैसे एल्यूमिनेटी वगैरह का आपने सुना है ना, कि कुछ दुनिया में ऐसी तहरीकें हैं जो शैतानी है, तो वो आप उनका मेंबर जब बनेंगे जब आप कोई बहुत ही वहशतनाक काम करेंगे, तो जब वो शैतानी काम आप करते हैं तो आप उसका मेंबर बन जाते हैं, वो कि भाई ये अब हमारा बंदा है। वो हत्ता कि सुना है कि अपनी वालदैन का भी कत्ल करवा देते हैं आपसे, कि अब माँ को मार दो, बाप को मार दो, यानी सारे वहशियाना अमल करा के वो कहते हैं अभी हमारा क्या हो गया है पक्का, फिर वो आपको ठीक ठाक कमीशन देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, वो कहते हैं अब हम जो करेंगे ये करेंगे। वरना जाहिर है दहशतगर्द से काम लेने में भी, उस दहशतगर्द के सीने में भी तो दिल होता है ना, एक मकाम पे आके हो सकता है वो रुक जाए, भाई मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूंगा। आपको पता है जिसने जापान पे एटम बम गिराया था, कहते हैं वो खुद नफ्सियाती पागल हो गया था, वो इतने जब लोगों की उसने तबाही देखी है। तो जुल्म करना भी हर आदमी के बस में नहीं होता। तो शयातीन से काम लेने के लिए बाज ऐसे वहशतनाक काम किए जाते हैं, उससे जिन्नात खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन्नात चाहते हैं दुनिया में कुफ्र फैले। तो आप जब कुफ्र को फैलाने की कोशिश करते हो और बहुत ही वहशतनाक काम, तो फिर जिन्नात खुश होते हैं। ऐसे मौके पे उन जिन्नात को एक मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज जो है ना जबान से नहीं दिया जाता, वो कोई गिरा लगा के, किसी का नाम पढ़ के, या उसका पुतला बना के, ठीक है ना, उसमें जैसे सुइयां लगा दी, तो सुइयां इस बात की अलामत होती है जिनको बताया जा रहा था इसके पूरे जिस्म को इस तरह से खराब करो, और वो उसी के शक्ल का पुतला एक मैसेज होता है कि ये बंदा है, इसको फोकस करना है। अब उनमें ऐसे जैसे माज अल्लाह नकले कुफर बोलते हुए भी डर लगता है, नजासत से कुरान लिखना, ये तो बहुत ही गंदा अमल है ना, तो जिन्नात इससे खुश हो जाते हैं। उल्टा कुरान लिखना, मासूम बच्चों की कब्रिस्तान से हड्डियां निकालना। अब जाहिर है बच्चा, एक तो वैसे ही बच्चा, फिर वो जब मर जाता है तो और काबिल तरस होता है, तो उसकी हड्डियां निकाल के ऐसे अमल करना। गंद खाना, गोबर, ये जादूगर गोबर भी खाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, गंद खाते हैं, क्योंकि एक तो सूअर खाता है ना इंसान, वो तो फिर भी दुनिया में बहुत से, लेकिन गूं दुनिया में कोई भी नहीं खाता। तो ऐसा वहशतनाक अमल के गूं खाना। एक लांडी में 2 जादूगरों का फड्डा हो रहा था, मुझे एक साहब ने खुद बताया, जो वो इलाज करवा रहे थे, उनसे जादूगरों से इलाज कराने, हमाकत देखो। तो वो फड्डा उनका हो गया, तो वो कह रहा तू कितना गूं खाता है बता। वो कह रहा मैं इतना खाता हूँ, इतना, वो बता रहा मैं इतने किलो खाता हूँ, तू मेरे से बहस कर रहा है। इनके मुकाबले ऐसे होते हैं कि तू कितना बड़ा जादूगर होगा, तू एक गूं का लड्डू खाता है, 6 लड्डू खा जाता है। तो ये होते गंदे मैले कुचैले, हिंदुओं में ये ज्यादा है। तो जितना गंद में रहते हैं, जितने वहशियाना अमल, खून पी रहे हैं जी, सही है ना, जिंदा मुर्गे का खून पी रहे हैं, ऐसे वहशियाना अमल करते हैं, तो उससे शैतानी कुव्वतें इनके करीब जमा हो जाती हैं। तो फिर ये उसको मैसेज देते हैं ये करना है, तो वो भी 100% उस मैसेज पर अमल नहीं करते, बल्कि उसमें भी ये सबब ज़ईफ है ना। जिन देखता है कि जिस सामने वाले को तंग करना है, तो जिन पहले देखता है मुझ में इतना तप्पड़ है कि मैं इसको तंग करूंगा भी कि नहीं करूंगा, तो वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी देखता है। जैसे कुरान में आता है ना कि जिन्नात से जब इंसानों ने डरना शुरू किया तो जिन्नात इन पर हावी हो गए। तो सामने वाला अगर दीनदार है, कॉन्फिडेंस है, वो इन चीजों में पड़ता, तो फिर जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, वो डरते हैं। वो जादूगर उनको मैसेज देता भी है तो नहीं जाते वो। और अगर जिन देखता है सामने वाला वैसे ही कमजोर है और उसका अकीदा भी कमजोर है, फिर जिन्नात उसको तंग करते हैं। ये बात जो मैंने दावा की है, इसकी एक मिसाल से समझाता हूं तो समझ में आएगी इंशाअल्लाह।
ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی, تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہاں جا کے لگے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے, ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا صدر کھل گیا کچھ ہوئے تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, جو مر گیا وہ بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے, تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے, داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے, کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی, چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے. انہوں نے کہا دیکھو اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو, انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں, جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے ہیں. بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ دوبارہ آ کے لات نہ لگا دے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات تو جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں, اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے. بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں. جی ٹھیک ہے, حقیقت ہے. ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی 2 اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں,
لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسا ہی علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد والا پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب سا, یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیالی نا دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, اب لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے, ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل هو اللہ کہتے تھے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو. پڑھتے اس نے کہا اور تیز ہوتے ایک دم ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں, اور گند بلا بھرا ہوا ہے, خون کے چیتڑے ویٹتے, ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ پہ پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد ہونی نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی, تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی ہے. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے, آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے بلائیں گے, آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو وادو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو, یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے, حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی, وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا, اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے, توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی, جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا, قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی, اس میں کیا تھا, بہت تقسیم ہوئی ہے, وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا, میں نے لوگوں کو بتایا, میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا, لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں, تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو, پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے, جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے, تو 1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی, یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی, یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے, الٹی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب جادو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے, چکر ہو رہی ہے, آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے, اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا, اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی.
خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے, چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے ریلیکس ہو گئے, تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں یہ سمجھ لو جو بھی گند تھا, جادو تھا, وہ اب کیا ہو گیا ہے, نکل گیا. سب بکواس, الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے, کیا خانقاہ والے, کیا مفتیان کرام, بڑے بڑے بزرگوں کو, مفتیوں کو میں نے دیکھا وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے, اللہ کے بندو ایک ایک گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے, ٹھیک ہے نا, نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی, ہم نے بچوں کو دیکھا ہے, بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا, اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو, قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن, اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے, الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں, اور وہ سبب کیا ہے, ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے, یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے, لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو, وجہ معلوم نہ ہو, یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے, لیکن کوئی اس کو جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا, وہ بیمار کے لیے, بیماری کے لیے بھی شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ, ٹھیک ہے نا.